صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تودی بها عنا حق العظیم چشم رحمت بگشا سوئے من انداز نظر نئے قریشی لقبی ہاشمی و مختلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی و درمان طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمادار انگو تنہا داری صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان لڑکیوں، بس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ اعراف کی 73 آیت شریفہ تبرکاً تلاوت کی گئی ہے. وقت میسر آنے پر انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. گزشتہ باری میں جہاں تک سبزتان ذکر ہوا، آپ اور ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے واقعات بیان فرمائے اور جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. ہود علیہ السلام کی قوم جو بت پرست تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی الہیت کی طرف ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت دی، لیکن قوم عاد نہیں مانی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. آپ اور ہم چند انبیاء علیہ السلام کے واقعہ سن رہے ہیں. اس میں سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعہ سنے، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کے واقعہ سنے گزشتہ، اور آج کے درس میں آپ اور ہم حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات سننے جا رہے ہیں. یہ بات ذہن نشین رہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، وہ اپنی قوموں میں، اپنی امتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی الہیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی معبودیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا پرچار کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. سبھوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اگرچہ کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے. حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو، جس قوم کا نام سمود ہے، اس قوم سے صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان میں سے ہی، ان کے ہی بھائی کو، ان کے قبیلے سے ہی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی الہیت کی طرف صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، جو سمود کے نام سے، عاد اور سمود جو بہت ہی مشہور قبائل ہیں، قومیں ہیں، ان میں سے سمود کو جب بلایا جو بت پرست ہے، انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ ایک عجیب و غریب شرط رکھی. صالح علیہ السلام سے کہا کہ سامنے جو
چٹان دکھ رہی ہے، پہاڑ جو نظر آ رہا ہے، اس میں سے آپ اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر معجزہ پیش کریں، اور معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پہاڑ کے کو چیر دیا جائے اور ہمارے سامنے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ظاہر ہو جائے جو حاملہ ہو، اور پھر وہ ہمارے سامنے ہی بچے کو جنے۔ یہ ان کی شرط رکھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ اگرچہ یہ معجزہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے، کوئی آسان معجزہ نہیں ہے کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہونا اور وہ اونٹنی حاملہ رہنا، اگر یہ معجزہ ہم دیکھ لیں گے تو آپ پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے تیقن لیا اور کہا کہ اگرچہ ایسا معجزہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے تو کیا تم ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر؟ تو انہوں نے وعدہ کر لیا۔ ہمیشہ اور قوم میں نیک لوگ بہت ہی تھوڑے رہتے ہیں، بدکار بہت زیادہ رہتے ہیں، نافرمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، فرمانبردار ہمیشہ کم ہی رہیں۔ آج بھی اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ کے امت کے بارے میں بھی دیکھیں تو آپ پر ایمان لانے والے ساری دنیا میں کم ہی ہیں تعداد کے لحاظ سے، اور مخالفین بہت زیادہ ہیں، اور دور میں ایسا ہی ہوتا آیا۔ صالح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب صالح علیہ السلام نے ان کا مطلوبہ معجزہ ظاہر فرما دیا، یعنی ان کے سامنے جو پہاڑ تھا وہ اس میں دراڑ پڑ گئی، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی، ان کا مطالبہ کیا تھا کہ زندہ اونٹنی برآمد ہونا اور وہ بھی حاملہ ہونا۔ زندہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے برآمد کر دی اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اب قوم کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وعدے کے مطابق صالح علیہ السلام پر ایمان لا لینا چاہیے تھا۔ خالہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، محبت اور شفقت کا یا ہے یہاں پر، یہ حرف ندا، نفرت کا یا نہیں ہے بلکہ محبت اور شفقت کا حرف ندا ہے یا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، محبت اور شفقت سے اپنی قوم کو بلایا کہ یا قومی اعبدوا اللہ، کہ میری قوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ کیوں کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا عبادت کے مستحق ہے ہی نہیں، لہذا تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اب جبکہ تمہارے پاس تمہاری مطلوبہ نشانی آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ آیت، وہ معجزہ جو تم مانگتے آ رہے تھے وہ آ گیا ہے، یعنی اب اونٹنی پہاڑ میں سے برآمد ہو گئی ہے۔ بینۃ من ربکم، یہ بینہ ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ نشانی ہے جو تمہارا مطالبہ تھا۔ اور انہوں نے اس اونٹنی کو قوم کے سامنے پیش فرما کر کہا کہ حاضی، یہ اونٹنی مؤنث کا صیغہ، حاضی ناقۃ اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ کی اونٹنی کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو جیسا بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ حاضی، یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے معجزہ ہے جو تم نے مانگا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں صالح علیہ السلام کہ یہ اونٹنی کا خالق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا خالق ہے، یہ اونٹنی کا پالنے والا رب بھی وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہارا خالق ہے وہ اونٹنی کا خالق ہے، نسبت کی وجہ سے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ
اللہ کا بندہ. اسی نہج پر صالح علیہ السلام بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی نسبت سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بینہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے. جب نشانی جب ظاہر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہ اونٹنی کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی. اب دیکھیے، خاص جب کسی چیز کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ سے کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بھی کرنی پڑتی ہے. اب کیونکہ اس اونٹنی کی نسبت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کر دی ہے تو عام اونٹوں میں یہ اونٹنی میں، عام اونٹنیوں میں یہ اونٹنی میں کیا فرق ہے؟ صالح علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی کہ لکم آیاتن، یہ پہلی بات کیا ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پہلی بات وَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی یہ جو زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو زمین ہے، اس زمین پر اس اونٹنی کو چرنے کے لیے اجازت دی جائے. زمین کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اونٹنی کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. جب دونوں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں تو دلیل قائم کر کر صالح علیہ السلام نے کہا کیونکہ اونٹنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس اونٹنی کو اللہ کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور اونٹنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور انہوں نے تیسری بات یہ کہی وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ تم کبھی بھی غلط ارادے سے، سوء گناہ کو کہتے ہیں، سوء کے معنی کیا ہے؟ گناہ کے. تو یہاں پر گناہ کے بجائے یا گناہ ہی سمجھ لیجیے یا ایسا سمجھیے کہ سیدھے معنوں میں تم غلط ارادے سے، گناہ بھی چونکہ غلط ارادے سے ہی سرزد ہوتا، گناہ کوئی آدمی نیک ارادے سے تو کرتا نہیں، گناہ جو ہوتا ہے وہ غلط ارادے سے ہی سرزد ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر سوء کا ترجمہ غلط ارادہ کہا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ بِسُوءٍ، کہ تم کبھی بھی اس کو نہ چھونا غلط ارادے سے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تم عذاب علیم میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے. یہ شرائط حضرت صالح علیہ السلام نے رکھی قوم کے سامنے اور کہا کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی زمین پر اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اب وہ اونٹنی کی بھی ایک خوبی تھی، وہ اونٹنی کی بھی ایک خوبی تھی کہ سارے قبیلے میں پانی پینے کا ایک ہی کنواں تھا. جو قبیلہ ہے سمود کا، وہ قبیلے میں پانی پینے کا ایک ہی کنواں ہے. تو طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قبیلے والے پانی پئیں گے. اب وہ اونٹنی کی خوبی یہ تھی کہ ایک دن کا پانی جو سارے قبیلے کے لیے کافی ہوتا تھا وہ اکیلی پورے کا پورا پانی اونٹنی پی لیتی، کیونکہ وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اللہ کی اونٹنی ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وہ بھی کیا ہوئی؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب چند دن تو قوم برداشت کرتے ہیں معاہدے کے تحت کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پی لے گی. اب وہ قوم کے بھی ذہن میں نہیں تھا، ہم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اونٹنی کتنا پانی پیتے. اونٹوں میں یہ عادت ہے کہ وہ جتنا بھی پانی پیتے ہیں اس سے زیادہ پانی اپنے پیٹ میں یہ قدرتی طور پر پھیلی ہوتی ہے، بیگ ہوتا ہے اس میں وہ محفوظ رکھ لیتے ہیں پانی ایکسٹرا.
مگر یہ تو اونٹنی ایسی ہے کہ پورے کا پورا کنویں کا پانی پی لیتی ہے ایک ہی دن میں، دوسرے دن وہ خود بخود کنویں کی طرف آتی ہی نہیں، قوم کے لیے پھر کنویں میں پانی آ جاتا ہے اور قوم کو کنویں کا پانی استعمال کر لیتی۔ اب ایسا چلتا رہا، لیکن شیطان ملعون کو ڈسپلن کب اچھا دکھتا، ڈسپلن کب اچھا دکھتا، نماز تھوڑی دیر پڑھے تو ہی سکون کے ساتھ پڑھ سکتے۔ اب اگرچہ آپ بولیں گے کہ نہیں میں بہت لمبی نماز پڑھوں گا، تو لمبی نماز میں آپ موجود رہتے ہیں، آپ کا دل نماز میں سے کیا ہو جاتا ہے، نکالنے والا کون رہتا، نفس امارہ، شیطان مردود۔ لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع لمبا ہے، سجود لمبے ہیں، لیکن اس میں سے ہوتا کیا ہے کہ جسم تو نماز میں حاضر رہتا ہے لیکن دل کیا ہوتا ہے، نماز میں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ دل کو نماز میں سے نکلنے والا کون ہے، وہ شیطان ملعون ہے۔ وہ سمود، قبیلہ سمود کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہے کہ ایک دن کا پورا پانی وہ اکیلی اونٹنی پی رہی ہے، اور تمہاری جو چراگاہ ہے، چرنے کی جو جگہ ہے، گھاس وغیرہ، وہ بھی پورے کا پورا کھا لے رہی ہو اکیلی، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی باقی نہیں رہ رہا، اور قبیلے کے لیے پینے کے لیے پانی بھی باقی نہیں رہ رہا۔ یہ کس نے کہا آ کے؟ شیطان نے کہا، حالانکہ سب اچھا چل رہا تھا۔ صالح علیہ السلام نے کہا قوم سے کہ وَاذْكُرُوا، تم کیا کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ وہ کیا مہربانی کی ہے کہ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جَعَلَكُمْ بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ کس کے بعد بنایا؟ من بعد عاد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ تم اللہ تبارک تعالیٰ قوم عاد کو جب برباد کر دیا روئے زمین سے، وہ اس روئے زمین میں باقی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ان کا قائم مقام، خلیفہ کے معنی کیا ہے، قائم مقام، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا ہے۔ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، کیونکہ اب قوم عاد تو برباد کر دی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں لایا ہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان یاد دلایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو اس روئے زمین پر جہاں پر یہ آبادی ہے، آج بھی آثار باقی ہیں، اور اس روئے زمین پر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں بسایا ہے یہاں پر۔ تَتَّخِذُوا مِن سُهُولِهَا، اور تم نے یہ صلاحیت پیدا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے ہو۔ آج بھی قوم عاد اور قوم سمود کے محلات باقی ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، کھنڈرات باقی ہیں۔ اس وقت قصوروں وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالُ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو، بیوت بیت کی جمع ہے اور جبال جبل کی جمع ہے، کہ تم پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہو، محلات بناتے ہو، تم قصر بناتے ہو، محل بناتے ہو اور اپنے گھر بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پہ یہ خوبی پیدا کی ہے، تو اس اللہ کی اس نعمت کا تم کیا کرو کہ شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کو برباد کر کر اس کی جگہ پر تمہیں لے آیا ہے۔ بیوتا، گھر بناتے ہو تم، اب تمہارا کام کیا ہے، فَاذْكُرُوا، اللہ کی اس نعمت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ اس نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ بعض وقت ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی
کہ نعمت میں اضافہ کیسے ہوا؟ حالانکہ اصول کیا ہے، قرآن کا اصول کیا ہے کہ اگرچہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ کرے گا. لیکن بسا اوقات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن نعمت میں اضافہ نہیں ہوا. تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے، شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ 1.5 لاکھ روپے ہونا تھا، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بعد بھی 1 لاکھ روپے ہو گئے. تو یہ 1 لاکھ روپے میں اضافہ کیا ہوا؟ ہم اپنی عقل سے یہ سوچتے ہیں، اور اس میں اضافے کا یہ طریقہ ہے. اگرچہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس 1 لاکھ ہی رہ رہے ہیں تو پھر سمجھیے کہ اس میں برکت، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے. اگرچہ 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 بیماریوں میں، 25,000 قرضوں میں، ایسے اگرچہ خرچ ہو گئے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ 1 لاکھ میں برکت نہیں ہوئی. تو 1 لاکھ میں برکت کا معنی بڑھنے کے بھی نہیں ہے، بلکہ 1 لاکھ اگر جیسے کہ ویسی رہ رہے ہیں اور اس میں خرچہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ برکت. 10 لاکھ ہے، گردے فیل ہو گئے، 6 لاکھ چلے گئے، 2 گھٹنے تبدیل کر دیے. تو کل ایک صاحب میرے کو سنا ہے کہ ایک گھٹنا تبدیل کر دیا، 4 لاکھ روپے ہو گئے، دوسرا تبدیل کرنا ہے، 4 لاکھ روپے ہونا ہے، 8 لاکھ روپے چلے. اگرچہ گھٹنے صحیح سلامت ہے، 8 لاکھ روپے نہیں گئے تو 8 لاکھ روپے برکت نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے. اگر صحت اچھی ہے تو دولت میں برکت. تو ہمارے پاس جو برکت کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے کہ برکت یہی ہے. ہم نے اپنے شاعر سے پوچھا تھا کہ بسا اوقات یہ برکت کا لفظ بہت مرتبہ استعمال میں آتا ہے کہ تبارک اللہ. ابھی آپ آگے پڑھیں گے تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت شریف آئے گی اللہ تعالیٰ آپ آئے تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت کی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اور ہم نے پوچھا کہ بارہا قرآن مجید میں یہ برکت کی باتیں ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے شیخ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ برکت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے ہماری عقل کے مطابق سمجھایا تو علامہ ہیں، ہماری عقل کے مطابق انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگرچہ آپ کے ہر مہینے میں 30 کلو چاول خرچ ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 کلو چاول خرچ ہوتے ہیں، وہ 30 کلو چاول میں آپ بھی کھا لیے، آپ کے بیوی بچے بھی کھا لیے، مہمان بھی کھا لیے، اور پھر آپ کی امی ابا بھی کھا لیے. وہ 30 کلو چاول میں اگرچہ 5 کلو چاول مہینہ ہونے کے بعد بچ گئے تو وہ برکت. یہ سب جانے کے بعد یہ سب کو نہیں کھلا کے بچا کے رکھنے کا نام برکت نہیں ہے. سب کا حق مار کے بچا کے رکھے تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ برکت بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. آپ کیا بولیں گے اس کو؟ کیا بولیں گے اس کو؟ بخل بولیں گے. نہیں، آپ اس کو کنجوسی بولیں گے. کنجوسی الگ چیز ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ دوسروں پر خرچ کرنا الگ چیز ہے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ فَاذْكُرُوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبیاں دی ہے، اب تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرو کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم اللہ کی زمین میں وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اللہ کی زمین میں مفسدین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. قال الملأ الذین استکبروا، قوم کے سرداران جو متکبر تھے، جو
متکبر تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا من قومہ للذی نستضعف لما آمنا منہم، انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا، طاقتور لوگ، دولت مند لوگ جو قوم کے سرداران تھے، انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا۔ یہ کمزور لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ظاہر تو چند لوگ رہیں گے، اور وہ ابتدائی دور میں ہمیشہ کمزور ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں مسلمان بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، تجارت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہجرت کر کر آئے ہیں مکی زندگی سے مدنی زندگی میں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اب یہ جو یہودی ہیں مدینے میں، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی عار دلایا کرتے، ایسا ہی ان پر طنز کیا کرتے کہ تم جب تک مکے میں تھے، دولت مند تھے، سردار تھے، خوشحالی تھی، اب تم جب اسلام قبول کرے ہو، اب مدینے میں آ گئے ہو اسلام قبول کر کر، تب تم پر نکبت، افلاس، تنگ دستی، اور جب سے تم مدینے میں آئے ہو تمہارے پاس بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے، لہذا اسلام قبول کر کے تم کو کیا ملا؟ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب ہے، مفلس ہے، ان پر یہ طنز کیا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہی مسلمان جو ابتدائی دور میں مدنی زندگی میں تنگ دست ہیں، بہت ہی کم مدت، 10 سالہ مدت میں وہی مسلمان اتنے امیر ہو گئے، اور وہی مسلمان جن کی کوئی وقیت نہیں تھی وہی قوموں کے سردار ہو گئے، جن کے پاس دولت نہیں تھی دولت مند ہو گئے، اور جن پر دانا کیا جاتا تھا وہی قوموں کے کیا ہو گئے؟ سردار ہو گئے، امیر بنائے گئے، عمرہ مقرر کیے گئے، اور اسلام مدینے سے نکل کر جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، وہاں سے نکل کر ایران چلے گیا، عراق چلے گیا، شام چلے گیا، اسلام دنیا میں پھیلنے لگا۔ اور وہی لوگ جن پر طنز کیا کرتے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، وہی لوگ دوسری قوموں کے کیا ہو گئے؟ سردار، حاکم ہو گئے۔ آج ہم جو کسی زمانے میں حاکم ہوا کرتے تھے، آج اتنی بری حالت ہو گئی ہماری کہ ہم کیا ہو گئے ہیں؟ محکوم ہو گئے۔ یہ قوم، مسلمانوں کی قوم ایسی قوم ہے جو کبھی بھی محکوم نہیں رہی، ہمیشہ کیا رہی؟ وہ حاکم رہی۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، تمام مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھ لیجیے، ہمیشہ مسلمان قوم حاکم رہی۔ اور جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا اور دنیا داری میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وہ حاکمیت، وہ حکومت ہم سے چھین لی، اور پھر وہی قوم جو کسی زمانے میں حاکم ہوا کرتی تھی، آج ساری دنیا میں محکوم بنا دی گئی۔ کیوں کہ ترقی کا جو زینہ تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن باتوں سے ترقی کی تھی، جس دین کو اپنا دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، سینے سے لگا کر اس پر اپنی مال اور جان کو نچھاور کر دیا تھا، تو دنیا میں سرخرو ہو گئی، دنیا داری ان میں نہیں تھی۔ اور اب ہم میں کیا ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری طرح سے دنیا داری آ گئی ہے، تو پھر ہم سے دین داری چلے، کیونکہ دنیا داری اور دین داری ایک ساتھ پل نہیں سکتے، دونوں علیحدہ علیحدہ تھے، دنیا داری اور دین داری۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کبھی بھی آرام دہ زندگی سے منع نہیں کرتا، عیش و آرائش کی زندگی سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم عیش و آرائش میں اتنے گم مت ہو جاؤ کہ اسلام کو پس پشت ڈال دو، دین کو پس پشت ڈال دو، شریعت کو پس پشت ڈال دو۔ اگر ایسا کرو گے تو کسی زمانے میں جو تم حاکم تھے، قرآن کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو مٹا دیا اس روئے زمین سے، لوط علیہ السلام کی قوم کو مٹا دیا۔ ابھی آپ نے گزشتہ درس میں سنا کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، قوم سمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تکبر کے ساتھ
غریب لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں. یہ زمانے کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کس کی بے عزتی کرتے ہیں؟ وہ غریب لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. اور آپ پوری نہ صرف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بلکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ادعیان کی بھی تاریخ پڑھ لی. تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کی ہسٹری پڑھ لیجئے. اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے لوگ کمزور ہی رہے، کیونکہ انہی لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ رہتا، انہی لوگوں میں غربا میں ہی دین کا جذبہ بہت زیادہ رہتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ جانثاری کے لیے تیار رہتے. کبھی بھی دین کی خدمت ابتدائی دور میں عمرہ کے ہاتھوں میں دین نہیں رہا. اگر عمرہ کے ہاتھوں میں دین رہتا تو آج یہ ساری دنیا میں دین نہیں پھیلتا. اور غربا کے ہاتھوں میں، جانثاروں کے ہاتھوں میں ہی دین رہا. تو انہوں نے طنز کیا غریب لوگوں پر جو مسلمان لے آئے، اسلام لے کر آ گئے، وہ مسلمانوں پر انہوں نے طنز کیا. اور طنز کر کر کہا کہ آمنا منہم وتعلمون ان صالحا مرسلا بربہ. تو انہوں نے پوچھا اس قوم سے، غریبوں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ یہ سرداران جو متکبر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرستادہ رسول ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ کیونکہ بعض چیزوں کے لیے دلائل کام نہیں آتے، یقین کام. ایمان کے لیے دلیل بعد میں کام آئے گی، پہلے یقین کام. غور کر کے دیکھیں، آمنت باللہ، ایمان کی پہلی شاخ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا. اب ایمان لانے والے کی پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ بغیر دیکھے کے، بغیر سوچے کے، بغیر دم و کاست کے اللہ تعالیٰ پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. اگر کھٹ حجتی لے کر بیٹھے کہ میں کیسا ایمان لاؤں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا، آپ نے سنا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کٹ حجتی کی کہ کیسے ایمان لائے بغیر اللہ کو دیکھے. اس کا نام کیا ہے؟ یقین ہے. کہ بغیر دیکھے کے یقین کرنا، اسی کا نام ایمان. دیکھ کر یقین کرنے کا نام ایمان. پہلے بغیر دیکھے آمنت باللہ. اگر کٹ حجتی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے جیسی کمزور نگاہوں میں آنے کے، آپ کی نگاہیں قابل ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے نہیں دیکھ. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ انہوں نے قوم سے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ انہوں نے یقین کا لفظ استعمال. اب اگرچہ کچھ اور بات پوچھتے ہیں تو پھر بحث میں الجھ جانا پڑتا. قوم نے سیدھا سیدھا سا جواب دیا. یہ دلائل اور براہین کی بات نہیں ہوتی، یہ ایمان یقین سے تعلق ہے. اس کا ایمان کا تعلق کیسے ہے؟ یقین سے تعلق ہے. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے یہ جواب دیا کہ خالو، قوم نے کہا کہ انا، بے شک ہم سب، بما ارسل بہ مومنون، کہ جو کچھ صالح علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے ہم سب ان پر ایمان لائیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اسی بات کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اسی کا نام کیا ہے؟ یقین ہے. مان لینا ایمان، اور دلیل نہیں ماننا یقین.
آپ غور کر کے دیکھیے ابتدائی دور میں جن لوگوں نے ایمان لے آئے انہوں نے کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پوچھی نہیں، اور جنہوں نے دلیل پوچھی وہ ایمان لے کر آئے نہیں گئے۔ سب سے پہلی خاتون بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ کہیں تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی دلیل بیان کیجیے، نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پوچھا، انہوں نے دلیل نہیں مانی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پہ انہوں نے دلیل نہیں مانی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ سابقون الاولون جن کی تعریف کی ہے قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون لوگ ہیں، ابتدائی دور میں ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے دلیل نہیں پوچھی کہ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ہم کیسے یقین کریں، نہیں پوچھا، وہ ایمان لے آئے، ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے دلیل پوچھی، اب دلیل پوچھنے والوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے معجزہ پوچھا، معجزہ طلب کیا، جب معجزہ ظاہر ہو گیا تو ایمان لے آئے۔ بعض لوگ ایسے رہے کہ معجزہ طلب کیا، معجزہ دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر اور مشرک ہیں، وہ بد نصیب کہ معجزے کی طلب کے باوجود، دکھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بد نصیب لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، کہ جو کچھ جس چیز کے ساتھ صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ہم ان پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ قال الذین استکبروا، اور متکبرین نے، یہ متکبرین کون ہیں؟ قبیلے کے سردار۔ وَإِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُ بِهِ كَافِرُونَ، تو منکرین نے کہا تم جس پر ایمان لائے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں ایمان لا لیے، ایمان لانے کی وجہ سے تم کیا ہو گئے، مومن ہو گئے، لیکن ہم جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کے نبی نہیں مانتے۔ فَخَرُنَّا خَطَا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وَعَقَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ، پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹخنے کے اوپر سے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے پہلے ہی اتباع دے دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ تم ایسا برتاؤ نہیں کرنا، اگرچہ کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ امام ابن جریر جو محدث ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ سازش کی، اور اس سازش کرنے والے 9 لوگ، اور یہ اس میں سردار بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ ایک آدمی ہے جس کا نام خیدار بن صالح بن جندع ہے۔ ان 9 لوگوں میں اس سب کے سب چھپ کر بیٹھ گئے، اور وہ اونٹنی کی عادت یہ تھی کہ جس دن اس کے پانی پینے کا اور گھاس چرنے کا وقت دن ہوتا تھا، وہی وہ جب باہر نکلتی تھی اور چارہ چرتی تھی اور کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ شیطان نے جا کر ان کو برگلا اور کہا کہ یہ تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہو گئی کہ تمہاری قوم ہے، تمہاری جگہ ہے، زمین تمہاری ہے، اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی رہی ہے، اور پھر
چراگاہوں میں جا کر یہ چر رہی ہے، لہذا تم کیا کرو، اس اونٹنی کو قتل کرو، سازش کی۔ اور یہ 9 لوگ انہوں نے اونٹنی کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کو اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے میں 2 آدمی پیش تھے اور 7 آدمی ان کی طرفداری کر ان کو سپورٹ کر رہے۔ یہ جملہ 9 آدمی، اور جو جب تک اونٹنی سے بچہ پیدا ہو گیا تھا، جب اس بچے نے دیکھا کہ اللہ کی اس اونٹنی کو قوم نے قتل کر دیا ہے، تو وہ بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد تلاش کرنے کے بعد بھی وہ بچہ نہیں ملا۔ آج بھی عاد اور قوم کے واقعات جو ہیں وہ سورہ شمس میں ہے، اور پھر سورہ نمل میں بھی ہے، سورہ قمر میں بھی ہے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور پھر دوسری صورتوں میں بھی واقعات سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ حاقہ میں، الحاقہ میں، اور سورہ شمس میں بھی مختصر سے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں میں بیان فرمایا۔ جب قوم نے قتل کر دیا اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا تو وہ قوم کے پاس گئے اور کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ تم ایسا برتاؤ مت کرنا، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اللہ کی اس اونٹنی کو تم نے ختم کر دیا۔ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ کا عذاب ضرور ضرور آنے والا، جس کی میں نے تمہیں پہلے سے ہی خبر کر دی تھی۔ اور قوم بھی مطالبہ کر رہی کہ صالح علیہ السلام وہ عذاب جس کا آپ بارہا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمیں ڈرایا کرتے ہیں، اس عذاب کو لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور عذاب آ گیا، اور عذاب بھی عذاب ایسا خوفناک عذاب آیا کہ پہلے زلزلہ آیا، ہولناک آواز، پھر اس کے بعد ایک بہت ہی شدید آواز کے ساتھ، اور ساری کی ساری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو اس روئے زمین سے برباد کر دیا ہے، لیکن اس کے جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ ضرور ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو اس قوم کا جو مسکن تھا، سمود کا جو مسکن تھا، وہ حجاز اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو وادی القرا کہا جاتا ہے، اب بھی موجود ہے، اس کا میدان ہے، اور یہ سب کے سب ہجر ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، پتھرے کی زمین ہے۔ آج کل جگہ کو فہد الناقہ کہا جاتا ہے، جہاں پر اونٹنی کو قتل کیا گیا ہے، وہ جگہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات، کیونکہ وہ پہاڑ تراش کر کر بنا دیے تھے اپنے محلات، آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی بعض مصری محققین نے اپنی آنکھوں سے محلات کو دیکھا، اور وہ لوگ ایک مکان بنایا کرتے تھے تو پہاڑ کو کاٹا کرتے تھے، اس میں دہلان بھی ہوتا تھا، اس میں دیوان خانہ بھی ہوتا تھا، اس میں رہائش کے کمرے بھی ہوتے تھے، اس میں روشنی کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور ایک ہی چٹان کو کاٹ کر تراش کر وہ ایسے مکانات بنایا کرتے تھے۔ اس میں مختلف کمرے بھی ہوتے تھے، پانی کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ اگرچہ آپ جو لوگ تفریح کو جاتے ہیں تو یہ مقام شہر مدین سے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور خلیج عقبہ کے سامنے یہ میدان پڑتا ہے۔ کسی زمانے میں اس کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے،
اور چونکہ یہ ہود علیہ السلام کے بعد یہ قوم سمود آئی تھی، اس لیے ان کو اس قوم کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے موجود ہیں، جو لوگ شام سے ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں ان کو درمیان میں ایک کھنڈرات مل جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اب تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب کیا ہو جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر رجفہ، یہ زوردار زلزلہ آیا صبح کے وقت۔ فَأَصْبَحُوا، جبکہ قوم ابھی سوئی ہوئی، زلزلے عموماً رات کے وقت ہی آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ زلزال کی تفسیر بیان کریں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، سورہ زلزال کی جب ہم تفسیر بیان کریں گے تو اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ یہ زلزلے ہیں کیا، یہ کیسے حکم پذیر ہوتے ہیں، تو زلزلے کو زلزلہ کہا کیوں جاتا ہے، تو تفسیر میں ہم بہت ہی صراحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس میں بھی اتنی عبرتناک واقعات ہیں کہ ہمیشہ زلزلے اگرچہ آپ غور کر دیکھیں تو رات میں ہی آتے ہیں۔ رات میں کیوں آتے ہیں اس کی بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا، کہ صبح کے وقت جب صبح طلوع ہو رہی تھی اس وقت زلزلہ آیا، فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور سب کے سب پوری کی پوری قوم اوندھی پڑ گئی، یعنی قوم کے تختے کو، زمین کو الٹ کر رکھ دیا گیا، ساری کی ساری قوم اس ہوئے زمین سے تہس نہس ہو گئی۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، پھر صالح علیہ السلام نے وَتَوَلَّىٰ، انہوں نے منہ پھیر اس قوم سے منہ پھیر لیا، عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، پھر انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتَ، کہ اے قوم جو برباد ہو گئی ہے، پھر بھی صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جو ایمان والے، ایمان والوں پر کبھی بھی عذاب نہیں آیا۔ آپ اس سے پہلے پیوست تھا، نوح علیہ السلام کے واقعہ سنیں۔ نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کشتی میں بٹھا لو، ان کی نجات ہو گئی۔ جو نہیں ماننے والے تھے ان کو غرق کر دیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، لیکن ان کے ساتھ بھی چند ماننے والے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو جو نافرمان تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا زلزلہ لا کر، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ زندہ رہ گئے۔ انہی سے آگے کی دنیا چلتی ہے، نیکوکاروں سے آگے کی دنیا چلتی ہے۔ پھر انہی میں سے بعض بدبخت اولاد بھی، نافرمان لوگ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ قوموں کی تاریخ ایسی ہی۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، سمجھا بھی دیا تھا، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور لیکن تم ایسی قوم ہو کہ کبھی بھی نصیحت کو پسند کرتے ہی نہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی نصیحت طبیعت پر گراں گزرتی ہے، طبیعت پر شاخ ہی گزرتی ہے نصیحت۔ اس زمانے میں بھی نصیحت شاخ ہی گزرا کرتی، لوگ نہیں مانتے۔ آج بھی قوم سمود کے آثار باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں دو تین حدیثیں میرے سامنے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الحجر کے پاس سے گزرے، یہ الحجر کون سا مقام ہے جہاں پر قوم عاد اور سمود رہا کرتی تھی اور جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اس علاقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ نے فرمایا نشانیوں کا سوال نہ کرنا،
تو جو تم نشانیاں دیکھ رہے ہو اس کا سوال مت کرنا، کیونکہ حضرت صالح کی قوم نے نشانیوں کا سوال کیا۔ یہاں نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ معجزے کا سوال مت کرنا۔ ہم اسی وقت ایمان لائیں گے جب کوئی معجزہ آپ ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمود کی قوم کے نشانیوں کو دکھا کر کہا کہ تم بھی مجھ سے کوئی نشانی بینہ، کوئی معجزہ طلب مت کرنا، کیونکہ یہ جو کھنڈرات ہیں تمہارے سامنے، یہ جو ویرانیاں ہیں تمہارے سامنے، یہ ان قوموں کی ویرانیاں ہیں جن لوگوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا، اور وہ اس راستے سے آتے تھے اور اسی راستے سے لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی عدولی کی، انہوں نے اسی اونٹنی کو اس کی پونچھیں کاٹ دی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اور دوسرے دن قوم پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہولناک دردناک عذاب ان کو نازل کیا۔ آسمان کے نیچے جتنے بھی اس قوم کے لوگ تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، ماں سوا ایک شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا، یعنی جو صالح علیہ السلام پر جو ایمان لایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نیک آدمی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام ابو رغال تھا، رے غین الف لام، ابو رغال وہ آدمی کا نام تھا۔ جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی عذاب نازل کر دیا، ساری کی ساری قوم جو نافرمان تھی وہ روئے زمین سے مٹا دی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے تفسیر عبدالرزاق میں، اس کا حدیث کا نمبر ہے 519، اور صاحب تبیان القرآن جو تفسیر میرے سامنے ہے انہوں نے لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے، یعنی حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف گئے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جہاں جہاں جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو ان بستیوں کی نشاندہی تو باقی ہے، آج تک بھی نشان باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی سواری کو تیز فرما لیا کرتے اور صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانیوں کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تم اپنی سواریوں کو تیزی سے یہاں سے گزار دو، یہ آپ کی عادت شریف ہے۔ ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال کی خبر ہے، اس حرم کی وجہ سے اس سے عذاب دور ہو گیا تھا، جب وہ حرم سے نکلا تو جگہ کو وہی عذاب آ پہنچا اور اس کو دفن کر دیا، اس کی یہ علامت ہے۔ اس کے ساتھ اس کی خبر کی نشاندہی کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا ہے یہ ابو رغال کی خبر ہے، اور وہ جب تک حرم میں تھا محفوظ رہا، لیکن جیسے ہی حرم سے باہر آ گیا اس پر بھی عذاب نازل کر دیا گیا، گویا کہ وہ بھی کافروں کے زمرے میں ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور جب وہ مر گیا تھا تو اپنے ساتھ ایک سونے کی سلاخ اس کے قبر میں رکھ دی گئی تھی، جیسا پرانے زمانے میں طریقہ ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کے تمام محلات کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بیویوں کو، بچوں کو، نوکر چاکر اور جتنے ملازمین ہوتے تھے سب کے سب زمین کے اندر ایک محل بنا دیا جاتا، اس کے اندر اس کی لاش کو رکھ دی جاتی بادشاہ کی، اور جتنے اس کے بیوی بچے اور خدمت گزار وہ سب ہوتے تھے سب کے سب کو لائن سے اس کے کھڑا کر دیا جاتا تھا اس کی تعظیم میں، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر کو، اس کا قبر کے دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا باہر سے، تو سب پوری کی پوری اس کے جو خدمت گزار ہوتے تھے بیوی بچے سب کے سب کیا کرتے تھے مر جاتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بادشاہ اللہ کا مقرب، یہ کیا ہے اللہ کا، اور اس کے ساتھ پورا زیور، اس کے خزانے
سونے چاندی کے زیور وغیرہ سب اس کے لاش کے اوپر رکھتے تھے۔ بعد والے زمانے میں لوگوں نے اس کی جستجو کر کے وہ خزانے نکال لیے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا یہ اللہ کا مقرب ہے، یہ بادشاہ ہے، اس پر عارضی نیند طاری کر دی گئی ہے، یہ زمانے کے بعد یہ بیدار ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اصحاب کہف کا بھی قصہ ہے، ان کے پاس حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی قصہ موجود ہے۔ تو ان سے مقابلہ کر کر یہ لوگ کا عقیدہ ایسا تھا کہ یہ بادشاہ ایک نہ ایک دن ضرور بیدار ہوگا، اس میں زندگی آئے گی، اب یہ زندہ ہو جائے گا تو پھر اس کو یہ رانیوں کی ضرورت پڑے گی، یہ خدام کی ضرورت پڑے گی، یہ خزانوں کی ضرورت پڑے گی، یہ سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی، یہ سب کے سب زندہ لوگوں کو درگور کر دیتے تھے۔ باضابطہ پہر زمین کے اندر زمین دو محل بناتے تھے اور اس کے اندر اس کی لاش کو رکھ دیتے تھے اور پھر باہر سے دروازہ لگا دیتے، چھین دیتے تھے، سب کے سب لوگ کنفرٹ کر مر جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بادشاہ ایک مرتبہ ہوشیار ہوگا، بیدار ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ اس کی پوری کی پوری جو خدمت گزار قوم ہے وہ سب کے سب بیدار ہو جائے۔ وہ تو ان کا تو عقیدہ رہا، زمانہ کروٹیں لیا، لیکن آج تک کبھی بھی ایک تاریخ کے آثار میں سے ایک اثر بھی معلوم نہیں ہوا کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو چونکہ قصے کہانیاں معلوم تھے، انہوں نے ان کے ان خبروں کو، ان کے مقبروں کو جو زمین میں دھسے ہوئے تھے کھودا اور زیور نکال لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو رغال کی خبر ہے اور اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی ہے، راڈ، اس کے قبر میں دفن کر دی گئی، تو صحابہ نے اس کی قبر کو کھودا۔ وہ کتنے زمانے پرانی بات ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا علم غیب کے ذریعے سے۔ حضور نے صحابہ سے کہا اور اس کی قبر کو کھودا گیا، تو اس میں سے وہ سونے کی جو شاخ تھی، چھڑی تھی، اس کو نکالا۔ امام بخاری دوسری حدیث میں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 3088۔ یہ حدیث تفسیر عبدالرزاق میں بھی ہے، جامع البیان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام الحجر سے گزرے، جہاں پر قوم سمود کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں کے پاس سے بغیر روئے کے نہ گزرنا، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آپ نے اونٹنی کو تیزی سے دوڑایا، جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اس جگہ سے آپ نے اونٹنی کو تیزی سے دوڑایا اور اس مقام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس مقام کو کیا کیا آپ نے؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ایسی رہی کہ جتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی لوگ وہ مقام الحجر سے گزرتے تھے تو وہ اپنی اونٹنیوں کی رفتار کو تیز کر لیتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں کے، اپنے اونٹوں کی رفتار کو اس مقام سے تیز کر لیا تھا۔ اس لیے آج بھی طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مقام سے جب گزرتے ہیں دیکھنے والے تو اس مقام سے تیزی کے ساتھ اپنی سواریوں کو لے کر چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بارے میں لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے۔ سورہ انعام میں چونکہ صالح علیہ السلام کے واقعات نہیں تھے، اور سورہ انعام میں لوط علیہ السلام کے واقعات ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ سلسلہ وار درس قرآن مجید ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی الہیت کے، اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے، اس کے دلائل اور براہین پیش کر رہے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالیٰ مختصر یہ واقعات بھی ہم آپ کے سامنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان تمام واقعات کو جس کو قصص القرآن کہا جاتا ہے، سنانے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات تو پرانے زمانے کے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی قوموں کے لیے اس میں عبرت ہے، اور یہ واقعات جس میں عبرت ہے
صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ نصیحت ہے، واعظ، عبرت ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے، اس میں اگرچہ ان کو سنیں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی اگرچہ ہماری طبیعت میں تکبر آ گیا ہے تو تکبر دور ہو جائے گا ان واقعات کو سننے کے بعد کہ اور پھر سب سے بڑا جو کیا ہے اس میں جو اپیل ہے ان واقعات میں وہ یہ ہے کہ قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس ہوئے زمین سے اس وقت لیا میٹ کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تم کو اس دنیا سے مٹا دے اور نئی قوم کو لے کر آئے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قوم عاد کو مٹا دیا، قوم سمود کو لے آیا، قوم سمود کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا سے میٹ دیا۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا پچھلی قوموں کو مٹا کر نئی قوموں کو لے کر آتا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی مٹا کر ایک نئی قوم کو لے آئے اور وہ زیادہ ہم سے متقی اور پرہیزگار، وہ زیادہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کا، وہ زیادہ اسلام کے تبلیغ دین کرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ کی سنت الہیہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی زندگی میں مستقل نافرمانی کرو، ہمیشہ ہمیشہ اگرچہ نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب الہی ضرور بضرور آ کر رہتا ہے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب قوموں کے اعمال بد ہو جاتے ہیں، قوموں میں بدعمالیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، قوموں میں بدعمالیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جابر مسلط کر دیتا ہے، جابر حکمرانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، اگرچہ قوموں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور قومیں اپنی حدوں سے پار گزر جاتی ہیں، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگرچہ آج بھی اس نہروں میں ہم دیکھیں تو پھر ہم بھی اپنے دامن میں جھانکیں، اللہ سے استغفار کریں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے تو یہی معلوم ہوا کہ قوموں میں جب انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ نافرمانی ہو جاتی ہے، فاحشہ بڑھ جاتا ہے، فاحشہ اگرچہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے جو جابر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے بھی جو بھی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ دانستن نادانستن ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں اس سے ہمیں بھی وعظ اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دیجیے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے میرے مولا۔ یا الہ العالمین ہمیں واقع اللہ واقع رسول کا خوگر بنا دیجیے، ہمیں جو لڑکیاں ناقد خدا بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ترفدائی کا انتظام فرما دیجیے، آسانی کے ساتھ بغیر گھوڑے جوڑے کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا فرما دیجیے، اس درد کو جاری اور ساری رکھیے میرے مولا۔ قرآن مجید سننے سمجھنے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔